رب تعالیٰ نے اپنے ہی لیے اور آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا باب کتنا وسیع و عریض ہے، بعض ایسی باتوں کو بیان کیا کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں۔ آپ اس کا ادراک، بات طویل و مختصر کر کے کرتا ہوں صرف ادراک اور شعور کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی مخلوقات کو کس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا۔ میرے بھائیو، یہ جب بات ہوتی ہے عرش کو اٹھایا ہوا، بات سنی، ذہن سے نکال دی، پتہ نہیں، اہمیت کا ادراک نہیں۔ ہم ایک کلونی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک قصبہ ہے، پھر ایک شہر ہے، پھر ایک ملک ہے، پھر ایک بر اعظم ہے، پھر ایک زمین ہے، پھر 7 سیارے ہیں، پھر سورج ہے، پھر سورج سے بڑے بڑے ستارے ہیں، پھر پورے کے پورے ستارے مل کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایک ملکی وے بنتی ہے، پھر کئی گلیکسیز بنتی ہیں، اربوں کی تعداد میں گلیکسیز، ان کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ نوری سالوں کا ہے۔ ان ارب گلیکسیز جو انسانی آنکھ نے دوربین سے دیکھی، 14 ارب سال کے فاصلے کے اوپر بھی گلیکسیز موجود ہیں، اور اب نئی دوربین جیمز ویب خلا میں جا چکی ہے، پتہ نہیں کتنی فاصلے کے اوپر یہ گلیکسیز موجود ہیں کہ 14 ارب سال لگ جائیں روشنی کو سفر کرتے ہوئے۔ روشنی کی رفتار کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہے؟ اتنی تیز رفتار چیز بھی ٹریول کرتی رہے تو 14 ارب سال لگے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اور اس کائنات کی وسعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چھت بنائی ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ اس سے بڑا دوسرا، اس سے بڑا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان نے سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا، اور ہر ایک کے مابین جو فاصلے ہیں آپ ذرا غور کریں کس قدر زیادہ ہوں گے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر رب کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات، اور اس کی کرسی نے سارے کے سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات، اس کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر تم صحرا میں جاؤ، پورا بڑا صحرا ہو، وہاں پہ تمہیں انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ملے تو کرسی صحرا ہے اور باقی پوری کی پوری دنیا انگوٹھی کا ایک چھلا ہے۔ اور اس کرسی کے اوپر عرش عظیم ہے، پتہ نہیں کتنے فاصلے کے اوپر، اور کرسی عرش عظیم کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہے۔ جو بات بتلانا مقصود ہے، اس عرش عظیم کو اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کا تعارف بھی اللہ نے مکمل کروا دیا کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ اس قدر جلیل القدر اور اس قدر بڑی مخلوقات نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ عرش تو حقیقت میں رب ہی نے اٹھایا ہوا، یہ تو ایک تمثیل ہی ہے آپ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا، جو اس کے ارد گرد ہیں، اس عرش والے کے کان اور کندھے کے مابین جو مسافت ہے، 500 برس پرندہ اڑتا رہے طے نہیں کر سکتا، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا مضمون ہے، فاغفر للذین تابوا۔ ہر وقت 24 گھنٹے جتنے بھی عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، رب کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، رب کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اور ان تسبیح و حمد کو بیان کرنے کے بعد رب کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اے اللہ، اگر آپ کا کوئی بندہ آ کے آپ کے بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آ کے ایک مرتبہ توبہ کر لے تو اے رب آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے حکم سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی عرش عظیم پر متعدد روایات اللہ رب العزت نے لکھ کے لگا دیا، پھر لکھ دیا، رحمتی سبقت غضبی، رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت ہمیشہ سبقت لے جائے گی میرے غضب کے اوپر۔ میں اور آپ
اپنے رب کی رحمت کا صحیح ادراک اور شعور نہیں کر سکے، گناہوں سے آلودہ ہیں، مانتے ہیں گناہوں سے آلودہ ہیں، آپ بھی آلودہ ہیں کہنے والا، دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، کتنی عظیم حدیث ہے، خوشخبری کی حدیث ہے۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا، سبحان اللہ، عقل ہو تو سمجھ آئے، بہترین غلطی کرنے والا، کیا غلطی کرنے والا بھی بہترین ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بہترین ہے وہ غلطی کرنے والا جو غلطی کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بہترین ہے۔ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو تم گناہ کرو گے ہی نہیں؟ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر نادم اور شرمندہ ہوگی کہ ایک رب نے بنایا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ گویا اللہ رب العزت بندے کی توبہ کی امید لگائے ہوئے، بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، توبہ بھی تو کرو۔ اسی لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے عظیم ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم اگر تو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھ، پہلی بات اپنی امیدیں، اور مجھ سے ہی سوال کرتا رہ، پھر تو جتنے مرضی گناہ لے کے آئے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ امید بھی مجھ سے باندھنی ہے اور سوال بھی مجھ سے کرنا ہے۔ دو شرطیں، امید بھی مجھ سے اور سوال بھی مجھ سے۔ اے ابن آدم اگر تیری یہ نیچر بن جائے کہ امید بھی مجھ سے اور سوال بھی مجھ سے ہے، تو پھر آسمان تک گناہوں کو لے کے آ، تیرا رب آسمان کے برابر مغفرت کو لے کے آئے گا۔ اے ابن آدم اگر تو یہ دو شرطوں کو پورا رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی، یہ عظیم حدیث ہے رحمت کی، دنیا میں تو جو گناہ کیے معافی مانگ لی، امید تھی، سوال کرتا رہا، اللہ معاف کرتا رہا، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہوں، لیکن یہاں پہ اللہ نے تیسری شرط کا بھی اضافہ کر دیا، امید بھی تھی اور سوال بھی مجھ سے کرتا ہوا آیا دنیا سے، اور تیسری شرط آخری جملے کے ساتھ کیا لگائی؟ اس حالت میں کہ تو نے کبھی میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو زمین بھر گناہ لے کے بھی آ جائے گا تو وہاں پہ بھی تیرے زمین بھر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔